السلام علیکم معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے شیش محل۔ شیش محل ماضی اور حال کی پرخار وادیوں میں بھٹکتی ایک ایسی خوبصورت داستان ہے جس کی ہر سطر میں جذبات گوندھے گئے ہیں۔ اس داستان میں ہجر و وصال کا دکھ بھی ہے اور انسانی تاریخ میں برپا ہونے والے عظیم انقلاب کی منظر کشی بھی۔ یہ داستان جہاں رویوں کی پستی سے روشناس کراتی ہے، وہیں ایسے مقام پر انسانیت کی معراج بھی دکھاتی ہے کہ مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں آس کے جگنو چمک اٹھتے ہیں۔ زندگی کے پرہنگام قصوں کے درمیان محبت کی گنگناتی ندی کے پرسوز گیت دامن دل کو ایسے تھامتے ہیں کہ بے اختیار آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور پھر کہیں سے ہونٹوں کو مسکرانے کا سبب بھی میسر آ جاتا ہے۔ محبت، وفا، ایثار اور انسانیت کے ملاپ سے تعمیر کردہ شیش محل کو نفرت، عداوت اور عیاری کی سنگباری سے محفوظ رکھنے کے لیے سینہ سے پر ہو جانے والوں کی وہ دل کو داستان جسے کوئی بھی صاحب دل آسانی سے فراموش نہیں کر سکے گا۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 1۔ جولی، بریک فاسٹ ریڈی ہے ڈارلنگ، یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ کچن میں موجود جوزفین نے جب محسوس کیا کہ جولیٹ تیار ہو چکی ہے اور گھر سے نکلنے کے لیے پر تول رہی ہے تو وہیں سے آواز لگا کر اسے روکنے کی تدبیر کی۔ وہ درمیانی قامت کی گندمی رنگت والی عورت تھی جس کے بال سرخی مائل کتھئی تھے۔ متناسب جسم کے ساتھ چہرے کے اچھے نقوش سے ظاہر ہوتا تھا کہ جوانی میں وہ خاصی خوش شکل رہی ہوگی۔ خوش اتوار بھی تھی اور اس کی سلیقہ مندی اس چھوٹے سے 2 کمروں کے گھر سے پوری طرح ٹپکتی تھی۔ اوکے مام، یو ڈونٹ وری، میں بریک فاسٹ لے کر ہی گھر سے نکلوں گی۔ ناشتے کے لوازمات تیزی سے ٹرے میں رکھتے اسے جولیٹ کی آواز سنائی دی تو چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ٹرے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے وہ کچن سے باہر نکلی تو کمرے کے سامنے چھپر ڈال کر بنائے گئے برآمدے میں رکھی 4 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل پر اسے جولیٹ اور جوزف اپنے منتظر نظر آئے۔ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے آج تم نے بریک فاسٹ میں کچھ خاص تیار کیا ہے۔ اس کے ٹرے ٹیبل پر رکھنے سے پہلے ہی جوزف نے ناک سکیڑ کر خوشبو سونگتے ہوئے تبصرہ کیا، یس، آج میں نے لوکی کا حلوہ بنایا ہے۔ جوزفین نے مسکرا کر اس کے اندازے کی تصدیق کی اور دونوں کے سامنے ناشتے کے لوازمات سجانے لگی۔ ٹوسٹ، آملیٹ اور چائے پر مشتمل ناشتے کے لوازمات کے درمیان لوکی کا حلوہ بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کش کی ہوئی لوکی کو معیاری گھی میں بھون کر اس میں بڑی مقدار میں کھویا شامل کیا گیا تھا۔ بادام کی گری اور چاندی کے ورق سے کی گئی سجاوٹ نے حلوے کی شان کچھ اور بڑھا دی تھی۔ تھینک گاڈ کہ میں نے بغیر بریک فاسٹ لیے گھر سے نکلنے کی حماقت نہیں کی، ورنہ آپ کی اسپیشل سویٹ ڈش کو مس کرنے پر پچھتاتی۔ پیالے میں سجے حلوے کو دیکھ کر جولیٹ کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ اس نے ناشتے کے لوازمات میں سے ہر شے کو نظر انداز کر کے حلوے والا پیالہ اپنی طرف کھینچا اور چھوٹی پلیٹ میں حلوہ نکالنے کے بعد ایک چمچہ منہ میں رکھا۔ مارولس مام، اٹس سو ڈیلیشیس۔ اس حلوے پر آ کر تو آپ کی کوکنگ ختم ہے۔ میں نے اپنی لائف میں اس سے زیادہ ٹیسٹی چیز کبھی نہیں کھائی۔ اس کو پکانے میں تو لگتا ہے آپ کو جادوگر ہے۔ سچ بتائیں، آپ نے جادو کہاں سے سیکھا؟ پہلے لقمے کے ساتھ ہی اس نے حسب معمول تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ جوزفین اس حلوے کے لیے اس کی پسندیدگی سے واقف تھی، چنانچہ باوقار انداز میں مسکراتے ہوئے تعریفیں سنتی رہی، لیکن آخر میں جولیٹ کے کیے گئے سوال پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا۔ جوزف نے اس کے چہرے کا تاثر فوراً محسوس کر لیا، چنانچہ جولیٹ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا اور ٹوکنے والے انداز میں بولا، یو آر گیٹنگ لیٹ جولی، جلدی سے اپنا بریک فاسٹ فنش کر کے نکلو ورنہ آفس کو لیٹ ہو جائیں گا۔ تمہارا نیا جاب ہے، ابھی سے لیٹ ہوگا تو تمہارا وہ نیوز پیپر کا آنر تمہارے ہاتھ میں ٹرمینیشن لیٹر پکڑا دے گا۔ اوکے ڈیڈ، آئی ایم گوئنگ، پر یاد رکھنا میری واپسی تک یہ حلوہ ختم نہیں ہونا چاہیے، شام میں واپس آ کر مجھے یہ کھانا ہے۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یو نو، میں چاہوں بھی تو یہ حلوہ فنش نہیں کر سکتا۔ تمہاری موم خزانے کے سانپ کے مافک تمہاری واپسی تک اس کی حفاظت کرے گی۔ جوزف نے جوزفین کو چھیڑنے والے انداز میں کہا تو جولیٹ نے ہنستے ہوئے اپنا شولڈر بیگ کندھے سے لٹکایا اور دونوں کو بائے بائے کہتی گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی خود سے بے تحاشا محبت سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ وہ دونوں ہی اس کی ہر خواہش اور تمنا پوری کرنے کے لیے ہر دم دل و جان سے تیار رہتے ہیں۔ حقیقتاً اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے جولیٹ ہی ان کی کل کائنات تھی اور انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق اسے ہمیشہ اچھے سے اچھا لباس، غذا اور تعلیم فراہم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جولیٹ نے بھی ان کا مان رکھا تھا اور پوری دل جمعی سے صحافت میں ڈگری لینے کے بعد ایک اخبار کے دفتر میں نوکری کر رہی تھی۔ وہ بمبئی کے جس علاقے میں رہتے تھے وہ خاصا قدیم تھا اور ملی جلی آبادی پر مشتمل تھا۔ گھر سے باہر نکل کر باہر قدم رکھتے اس کی نظر للیتا موسی پر پڑی۔ وہ اپنے گھر کے سامنے گلی میں صفائی کری تھی۔ یہ قدرے تنگ گلی تھی، لیکن للیتا موسی کی طرح محلے کی باقی عورتیں بھی بڑی پابندی سے اپنے گھروں کے سامنے سے کچرا صاف کرنے کی عادی تھی، چنانچہ جگہ کی تنگی کے باوجود گلی سے گزرتے ہوئے کبھی الجھن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ پھولدار لانگ اسکرٹ میں سفید رنگ کا آدھی آستینوں والا بلاؤز پہنے جولیٹ پورے اطمینان سے قدم اٹھاتے آگے بڑھتی رہی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی
جس کے نقوش میں اپنے ماں باپ کی شباہت تھی، لیکن اس کا رنگ جوزفین سے صاف اور قد دراز تھا۔ بالوں کی رنگت بھی سیاہ تھی اور یہ سیاہ بال اس کے کھلتے ہوئے رنگ پر خوب سجتے تھے۔ بال اگرچہ بہت لمبے نہیں تھے، لیکن اپنے گھنے پن اور چمک کی وجہ سے دلکش لگتے تھے۔ موسم قدرے خراب ہونے کی وجہ سے آج اس نے اپنے بالوں کو اونچی پونی ٹیل کی شکل میں باندھ رکھا تھا تاکہ گردن وغیرہ پر ہوا لگتی رہے۔ گردن کو پسینے سے بچانے کے لیے گلابی رنگ کا اسکارف پیچھے کی طرف ڈھلکا کر ذرا لاپرواہی سے شانوں پر ڈالا گیا تھا۔ وہ مختلف انداز کے ملبوسات پہنا کرتی تھی اور ان ملبوسات کو خریدتے وقت کبھی اس بات کو دھیان میں نہیں رکھا تھا کہ کون سا لباس کس قوم یا مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ پہنتے ہیں۔ البتہ جوزفین نے اسے ابتدا سے ایسا لباس پہننے کی عادت ڈالی تھی جس میں جسم کو ڈھانپنے کا اہتمام ہو۔ وہ خود بھی اسی طرح کے کپڑے پہنتی تھی اور اپنی ہی طرح جولیٹ کو بھی لباس کے ساتھ اسکارف کا استعمال کرواتی تھی۔ گڈ مارننگ موسی، للتا کے قریب پہنچ کر اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ سکھی رہو، بھگوان لمبی عمر دے۔ للتا جو اسے دیکھ کر پہلے جھاڑو والا ہاتھ روک چکی تھی، محبت سے دعائیں دینے لگی۔ اس محلے کا یہی رواج تھا۔ مذہب اور رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر بزرگ محلے کے ہر بچے کو اپنی محبت سے نوازتے تھے۔ للتا کی ان محبت بھری دعاؤں کے جواب میں جولیٹ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اب وہ گلی کے آخری مکان کے قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ مکان 2 منزلہ تھا اور اپنے مکینوں کی نوعیت کے اعتبار سے پورے محلے میں سب سے منفرد قرار پاتا تھا۔ اس مکان میں کوئی عورت نہیں رہتی تھی، بلکہ دنیا جہاں کے مردوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عام فہم میں وہ مکان ایک اڈا تھا جہاں بمبئی کے مختلف داداؤں اور ان کے چیلوں کا ٹھکانہ تھا۔ محلے کے عام لوگ اڈے سے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اڈے والوں نے کبھی محلے داروں کو تنگ نہیں کیا۔ ان کی اپنی ایک دنیا تھی اور وہ اس میں مگن تھے۔ اس محلے میں آباد ہوئے انہیں بھی سال بھر بھی نہ گزرا تھا۔ محلے والے اگرچہ ان کی یہاں موجودگی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ ایسی کوئی وجہ بھی نہیں آئی تھی کہ وہ اڈے والوں کو یہاں سے نکالنے کا مطالبہ کر سکتے۔ تمام عام لوگوں کی طرح جولیٹ بھی اپنے محلے میں اس اڈے کی موجودگی کو ناپسند کرتی تھی اور اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے ناگواری کا احساس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسی احساس کے تحت تھی کہ ناگواری کچھ اور بڑھ گئی۔ اضافے کی وجہ معمول کے مطابق اڈے کے بڑے دروازے کے سامنے کھڑا شخص تھا۔ خاکی پتلون پر چیک دار شرٹ میں ملبوس اس شخص کا دراز قد اور جسم مضبوط تھا۔ شکل و صورت بھی بے شک اچھی تھی، لیکن جولیٹ نے اسے کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ اڈے کا آدمی تھا، اس کے برا لگنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ حالانکہ اس نے کبھی جولیٹ کے ساتھ کوئی اونچی حرکت نہیں کی تھی۔ جولیٹ وہاں سے گزرتی تو وہ اس پر ایک خاموش نگاہ ڈالتا اور نظریں جھکا لیتا، لیکن اسے خاموش نگاہ میں ہی نہ جانے کیا تھا کہ جولیٹ جھنجھلا جاتی۔ اس کا دل چاہتا کہ اس شخص کے یہاں کھڑا ہونے پر پابندی لگا دے یا خود کسی دوسرے راستے سے چلی جایا کرے، لیکن یہ بھی ممکن نہ تھا۔ گلی کا دوسرا سرا بند تھا اور اسٹاپ تک پہنچنے کے لیے اسے ہر حال میں یہاں سے گزرنا تھا۔ اس ناپسندیدہ صورتحال پر کوف زدہ وہ گلی سے باہر نکلی تو فٹ پاتھ پر ڈیرا ڈالے بیٹھے فقیر نے دستے طلب دراز کر دیا۔ عجیب فقیر تھا وہ، زبان سے کبھی سوال نہ کرتا، بس کبھی کبھی کسی راگیر کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا، اور ایسا بھی شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ جولیٹ کے سامنے بھی اس نے آج پہلی بار ہاتھ پھیلایا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنے بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے رزگاری نکالی اور فقیر کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دی۔ رب بہت دے گا، بہت نوازے گا، پر آنکھیں کھول کر دیکھنا سیکھ، جس راستے پر چلتی ہے وہ تیری منزل تک نہیں جاتا۔ وہ قدم آگے بڑھا چکی تھی جب فقیر کی آواز نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا، لیکن وہ تو یوں سر نواڑ کر بیٹھ چکا تھا جیسے ارد گرد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ جولیٹ ذرا تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن آفس سے دیر ہو جانے کے خیال نے قدم آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ بس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہوئے وہ فقیر کے جملے کو دیوانے کی بڑھ سمجھ کر ذہن سے جھٹکنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ فاروق نے اسے دور سے ہی آتا دیکھ لیا تھا۔ اس نے سفید بلاؤز کے ساتھ پھولدار لانگ سکرٹ اور گلابی اسکارف پہن رکھا تھا اور صبح صبح کھلنے والے کسی خوبصورت پھول ہی کی طرح تر و تازہ لگ رہی تھی۔ دراز قامت کے ساتھ سانچے میں ڈھلا بدن اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کرتا تھا۔ اس کے چال میں ایک طرح کی تمکنت اور وقار تھا، اور اسے دیکھ کر بالکل بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس عام سے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی لڑکی ہے۔ وہ تو یہاں کے ماحول میں ایسی لگتی تھی جیسے کوئی محلوں کی شہزادی راستہ بھٹک کر بھولے سے اس طرف آن نکلی ہو۔ فاروق پچھلے 1 سال سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لگ بھگ ہر صبح اسی وقت گھر سے نکلا کرتی تھی۔ اس عرصے میں اگر کوئی فرق آیا تھا تو صرف اتنا کہ پہلے وہ کتابیں سینے سے لگائے گلی سے گزرتی تھی اور ایک طالبہ تھی، جبکہ اب وہ ایک ملازمت پیشہ لڑکی تھی جس کے چہرے پر پہلے کے مقابلے میں زیادہ اعتماد نظر آتا تھا۔ فاروق کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ للتا موسی کے مکان تک پہنچی۔ وہاں چند لمحے رک کر موسی سے بات کی۔ دور ہونے کے باوجود فاروق جانتا تھا کہ موسی سے بات کرتے ہوئے وہ اپنی عادت کے مطابق دھیرے سے مسکرائی ہوگی، اور مسکرانے کے نتیجے میں اس کے بائیں رخسار پر ایک من موہنا سا ڈمپل پڑ گیا ہوگا۔ جولی کی شخصیت میں یہ ڈمپل اسے سب سے زیادہ پرکشش لگتا تھا، اور بے اختیاری اس کا دل مچل جاتا تھا کہ اس ننھے سے گڑھے کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھو کر دیکھے، لیکن دل میں مچلنے والی اس خواہش کی حیثیت ایک ایسے خواب کی مانند تھی جس کے نصیب میں تعبیر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔
सच ये था कि छूना तो दूर की बात, फारूक तो उस डिंपल के दीदार के लिए भी तरस जाता था, और कोई इत्तेफाक ही ऐसा होता था कि वो जूलियट को मुस्कुराते हुए देख ले। उसके सामने से गुजरते हुए जूली के चेहरे पर हमेशा बेपनाह संजीदगी छा जाती और अंदाज से साफ जाहिर होता कि अगर ये गली से निकलने वाला वाहिद रास्ता ना होता तो वो कभी उसके सामने से ना गुजरती। अपनी रिहाइशगाह के मजबूत दरवाजे के सामने खड़े फारूक को उसके दिली जज्बात पहचानने में मलिका हासिल था। इसके बावजूद वो उसकी महज एक दीद की ख्वाहिश से कभी अपना दामन नहीं छुड़ा सका था। गली में आगे बढ़ती जूली अब उसके इतने करीब आ चुकी थी कि वो उसके कदमों की चाप सुन सकता था और पसीने के उन नन्हे मुन्ने कतरों को भी देख सकता था जो मौसम खासा गर्म होने की वजह से घर से निकलकर चंद ही कदम चलने पर उसके माथे और होंठ से ऊपर नमूदार हो गए थे। जूली की गुलाबी रंगत पर उभरे उन शफाफ कतरों को देखकर उसे गुलाब की पत्तियों पर मौजूद शबनम की रिवायती तशबीह याद आ सकी और वो अपनी आंखों में शौक और चाहत के सारे रंग लिए यकटक उसे देखता चला गया। अपनी इस बेखुदी का उसे उस वक्त एहसास हुआ जब उसने जूली की पेशानी पर नमूदार होने वाली नागवारी की लकीर देखी। उस लकीर ने एकदम ही उसके दिल को बोझल कर दिया और वो जूली के नुक्कड़ पर गायब होते ही अपने पीछे मौजूद दरवाजे को धकेलकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। अंदर की तरफ जाते हुए उसने दरवाजे को दोबारा बंद करने की जहमत नहीं की। ये काम करीब मौजूद गोलू ने अंजाम दिया। पस्ता कामत और फरबा गोल मटोल सा गोलू दरवाजा बंद करके पलटा। तब तक वो ऊपर की मंजिल पर जाती सीढ़ियों पर कदम रख चुका था। आपके लिए बादामों वाला हरीरा लेकर आऊं फारूक भाई? गोलू किसी फुटबॉल की तरह लुढ़कता उसके पीछे लपका। नहीं। फारूक तेजी से बाकी की सीढ़ियां भी चढ़ गया। गोलू कुछ उदास और मायूस सा वापस पलटा। सामने ही तख्त पर शोखो चंचल रामू गांव तकिए के सहारे नीम दराज बहुक्का गिड़गड़ाने में मसरूफ था, जिसे कुछ देर कबल ही गोलू ने ताज़ा करके उसकी खिदमत में पेश किया था। उदास सा गोलू रामू के तख्त के पाए से पुष्ट लगाकर जमीन पर ही बैठ गया। क्या है रे, ये उदास बुलबुल किसी सूरत क्यों बना ली है? फारूक भाई ने अपन को कोई जवाब नहीं दिया। सुबह अजानों से भी पहले से उठकर कसरत में लगे हुए थे। अपन ने खासतौर पर उनके लिए बादामों वाला हरीरा तैयार करवाया था, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गोलू को भी किसी गमगुसार की अशा जरूरत थी, चनाचे फट रुहानसी आवाज में अपना दुख क्या डाला। अबे चल साले जा, देखता नहीं कि तेरे फारूक भाई अभी अभी शरबत दीदार पी कर आए हैं। अब उन्हें भला तेरा बादामों वाला हरीरा पीने की क्या जरूरत रह गई है? चल जा, वो हरीरा मेरे लिए लेकर आ। तेरे फारूक भाई जितनी ना सही पर 2-4 बैठकें तो अपन ने भी लगाई हैं। अपन को भी हरीरे की जरूरत है। रामू ने शरारत से आंखें नचाते हुए कहा तो गोलू बिदक गया। बिल्कुल नहीं, वो हरीरा तो अपन सिर्फ फारूक भाई को पिलाएगा। अगर आपका मन करता है तो सज्जू को बुलाकर अपने लिए ऑर्डर कर दो। साजिद उर्फ सज्जू की हैसियत अड्डे पर बावर्ची की सी थी और वह अपने धान पान से वजूद के साथ यहाँ मौजूद अफराद की फौज जफर मौज के लिए बिला थकान फरमाइशी खाने तैयार करके फराहम करता रहता था। वो सज्जू भी तेरी तरह हराम का जना है। ऑर्डर पर हरीरा तो बना देगा, पर वैसा नहीं बनाएगा जैसा तेरे फारूक भाई के लिए बनाता है। रामू ने मस्तूई हसद का इजहार किया। कोई फारूक भाई जैसे होएगा तो उसकी खिदमत भी वैसा ही होएगा ना। माँ कसम, बाबा के बाद बस फारूक भाई तो है जिस पर जान वारने को मन करता है। ऊपर वाले ने ना जानो ने कैसी मिट्टी से बनाए कि मन आप ही आप उनकी तरफ लपकने लगता है। गोलू ने पूरी सच्चाई से अपने दिल की बात कही तो रामू को भी कायल होना पड़ा। गोलू से छेड़छाड़ अपनी जगह, मगर हकीकत यही थी कि वो खुद भी अपने दिल में फारूक के लिए गहरी मोहब्बत रखता था और इसी मोहब्बत के बायस एक ही नजर में ये बात भांप गया था कि बाहर से आने वाला फारूक बहुत दिल गिरफ्ता था। इस बात को वो गोलू के सामने जाहिर करके उसे मजीद उदास नहीं करना चाहता था, इसीलिए छेड़छाड़ करके बहलाने की कोशिश करा था। अपनी इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी रहा था। ये तुम जो कह रहे थे कि फारूक भाई को शरबत पी कर आए हैं, क्या नाम है शरबत का? अपन ने पहले तो कभी नहीं सुना, दोबारा बता दो। अगर भाई को पसंद है तो अपन सज्जू से कहकर उनके लिए वही शरबत बनवा देगा। हस्ब तवक्को गोलू की जहनी रौ मुड़ चुकी थी। रामू उसकी बात सुनकर गला फाड़कर हंसा और हंसता ही चला गया। उसे यूं हंसता देखकर पहले तो गोलू का मुंह हैरत से खुला, फिर उस पर नाराजगी का रंग नजर आने लगा। ऐसे गला काय को फाड़ रहा है? शरबत का नाम ही तो पूछा है, कोई लतीफा तो नहीं सुनाया अपन ने? आखिर में जब गोलू से बर्दाश्त ना हुआ तो वो कदरे तेज लहजे में उसे टोक बैठा, मगर रामू पर पड़ा हंसी का दौरा खत्म नहीं हुआ था। उसी वक्त सीढ़ियों पर बेचाप कदमों से चलता एक लगभग 45 साल का बारोब शख्स नमूदार हुआ। बाबा! आने वाले पर पहले गोलू की नजर पड़ी और उसने धीमी आवाज में बेतहाशा हंसते रामू को खबरदार किया। रामू की हंसी को जैसे किसी ने फौरन ही लगाम डालकर खींच लिया हो। वो किसी सुधाए हुए घोड़े की माने नजर आने लगा। क्या है बे, क्यों लोटपोट हुआ जा रहा है? आने वाले की शख्सियत की तरह उसकी आवाज भी रोबदार और गूंजीली थी। वो मजबूत काठी का आदमी था जिसके सांवले चेहरे पर मौजूद बड़ी बड़ी आंखों में बेहद गहराई थी और साफ महसूस होता था कि वह आसानी से किसी पर खुलने वाला शख्स नहीं है। उसके बाएं रुखसार पर करीबन 2.5 इंच लंबा चाकू के जख्म का निशान था, लेकिन उस निशान की मौजूदगी ने उसे बदवजा या बदसूरत नहीं बनाया था। वो बस एक पुख्ताकार आदमी के माथे पर पड़ी तजुर्बे की लकीर का सा था जो सामने वाले को उसकी जिंदगी से गहरी वाबस्तगी और दुनिया की परख से आगाह करता खुद ही समझा देता था कि उसके सामने जरा संभल कर रहना,
کیونکہ وہ کوئی اناڑی نہیں جسے زندگی کو برتنے کا گڑ نہ آتا ہو۔ رامو بھی اس کو سامنے پا کر سنبھل گیا اور مؤدب ہو بیٹھا۔ بابا دیکھو نا، یہ رامو بھائی اپن کا مذاق اڑاتا ہے۔ ابھی اپن سے بولا کہ فاروق بھائی باہر سے کوئی شربت پی کر آئے ہیں، اس لیے ہریرا نہیں پیے گا۔ اپن بولا تم نے ابھی جو شربت کا نام لیا وہ دوبارہ بتا دو تو اپن سجو سے کہہ کر فاروق بھائی کے لیے ادھر ہی بنوا دے گا، لیکن یہ بجا اپن کو نام بتانے کے زور زور سے ہنسنے لگا۔ ربن نے اسے فوراً اپنے سے قریب کر لیا اور اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، کیوں بے رامو، یہ میرا چھوٹا شہزادہ کیا کر رہا ہے؟ تو نے اسے کس لیے ناراض کیا ہے؟ ربن کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ رامو کی گوشمالی سے زیادہ گولو کی دلداری مقصود تھی، ورنہ وہ بھی یہ بات سمجھ چکا تھا کہ گولو سے کوئی بے وقوفی سرزد ہوئی ہے جس پر رامو نے اسے مذاق کا نشانہ بنایا ہے۔ 15 سالہ گولو جو اب سے تقریباً 8 سال قبل صرف 7 برس کی عمر میں اڈے پر اس کے ساتھ آیا تھا، اسے دل و جان سے عزیز تھا۔ گولو کی ذہنی استعداد ذرا کم تھی، اس لیے اتنے برس اڈے پر گزارنے کے باوجود اس نے یہاں سے کوئی فن نہیں سیکھا تھا۔ اس کی انگلیوں کو نہ تو چاقو پکڑنے کا ہنر آتا تھا اور نہ ہی وہ لاٹھی اور بلن چلانا جانتا تھا۔ حد تو یہ کہ اس میں اڈے کے لوگوں کی سی جیداری بھی نہیں تھی کہ کسی کے بھی سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ بہت سیدھا سادہ اور معصوم تھا جو بنا کچھ کہے دوڑ دوڑ کر ہر ایک کی خدمت بجا لانے کو تیار رہتا تھا، حالانکہ یہ خدمت اس کے یہاں رہنے کی شرط نہیں تھی۔ وہ ربن دادا کا لاڈلا اور نور نظر تھا، اس لیے خود بخود ہی اڈے کے ہر آدمی کے لیے اہم ہو گیا تھا۔ شروع میں تو ہر شخص اس سے کوئی خدمت لیتے ہوئے جھجکتا تھا کہ کہیں دادا کو یہ بات بری نہ لگے، لیکن ایک دن ربن دادا نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر گولو اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی کام کرنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے۔ اصل میں دادا آدمی کے بیکار بیٹھے رہنے کا قائل نہیں تھا، اس کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو اپنی اپنی اہلیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کام انجام دیتے رہنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والا اس کے نزدیک مردے کے برابر ہوتا تھا، اور اس کا کہنا تھا مردے کی جگہ زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے ہوتی ہے۔ سو گولو بھی اس کا لاڈلا ہونے کے باوجود بیکار نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ہاں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کی مرضی کی شرط البتہ ضرور لاگو ہوتی تھی۔ اگر گولو کبھی کسی کام سے انکار کر دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے زبردستی کر سکے۔ ویسے وہ بہت فرما بردار اور تابعدار طبیعت کا لڑکا تھا، اور شازی ایسی نوبت آتی تھی کہ وہ کسی کے کہے کو ٹال دے۔ وہ تو خود ہی بڑھ بڑھ کر سب کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی خوب تھی۔ رامو نے اس کے گول مٹول بدن کو دیکھتے ہوئے پہلی بار اسے گولو کہہ کر پکارا، اور اس کے بعد سب کی زبان پر یہی نام چڑھ گیا۔ اب تو شاید کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ 8 سال قبل جب وہ دادا کے ساتھ یہاں آیا تھا تو اس نے اپنا نام صابر بتایا تھا۔ ہاں، اس کی ذات سے وابستہ کہانی سب کو یاد تھی۔ وہ ربن دادا کو ایک ایسے ویران ریلوے اسٹیشن پر ملا جہاں ریل مشکل سے منٹ بھر کے لیے رکتی تھی۔ دادا جو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کسی کام کی غرض سے وہاں چکراتا پھر رہا تھا، ایک 7 سالہ بچے کو پانی کی سراہی ہاتھ میں لیے ٹرین کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ گولو اس وقت بھی گول مٹول تھا اور سراہی ہاتھ میں لیے بہت مشکل سے بھاگ رہا تھا۔ ربن دادا کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے اپنے ساتھی کو اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ اس کا ساتھی جب گولو کو پکڑ کر اس کے سامنے لایا تو گولو ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناک اور منہ سے بھی پانی بہ رہا تھا۔ روتے ہوئے وہ جو کچھ بول رہا تھا اس میں واحد لفظ اماں ہی ربن کی سمجھ میں آ رہا تھا، اور اس نے اپنے طور پر سمجھ لیا تھا کہ گزر جانے والی ریل میں اس بچے کی ماں سوار تھی جس سے وہ بچھڑ گیا تھا۔ اس نے سمجھا بجھا کر اور پسکار کر بڑی مشکل سے گولو کو خاموش کرایا، اور جب وہ اس لائق ہو سکا کہ کچھ بول سکے تو اس سے اس کی داستان پوچھی۔ گولو اتنا ذہین نہیں تھا کہ روانی کے ساتھ اپنی پوری داستان سنا دیتا۔ ربن دادا نے اپنے نپے تلے سوالوں کے ذریعے اس کی کہانی سنی، اور اس معصوم بچے پر حالات کی سختی جان کر دم بخود رہ گیا۔ گولو کے جوابات کی روشنی میں جو کہانی سامنے آئی تھی اس کے مطابق وہ کسی چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں اس کا باپ خوشحال زمیندار تھا۔ گولو نے بتایا کہ پہلے وہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور دادی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن ایک دن اس کی دادی مر گئی اور باپ اس کے لیے ماں لے آیا۔ سجی سوری بھاری زیورات سے لدی یہ جوان ماں گولو کو بوڑھی ہر دم کھانستے رہنے والی دادی کے مقابلے میں بہت اچھی لگی۔ باپ نے بھی اسے یہی بتایا کہ اب دادی کی جگہ ماں اس کا خیال رکھے گی۔ وہ ماں سے محروم تھا اور دوسرے بچوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ محرومی محسوس کرتا تھا، چنانچہ اپنے لیے ماں پا کر وہ بہت خوش ہوا اور بڑے لاڈ سے اسے اماں پکارنے لگا۔ لیکن اماں کو نہ جانے یہ پکار اچھی کیوں نہیں لگتی تھی۔ باپ کے سامنے تو وہ پھر بھی نرم لہجے میں اس کو جواب دے دیتی، لیکن تنہائی میں تو نظر بھی نہ ڈالتی۔ گولو کھانے پینے کا شوقین تھا اور گھر میں فراوانی کی وجہ سے اس شوق کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ وہ ملازمت سے جو کچھ مانگتا وہ کھانے کے لیے حاضر کر دیتی۔ اسے کھاتے دیکھ کر ماں اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہتی۔ گولو جو شروع میں اس کے آنے سے بہت خوش تھا، بعد میں اسے خوفزدہ رہنے لگا، اور خوف کی وجہ سے دور دور بھی۔ لیکن جب ماں نے ایک چھوٹے سے وجود کو جنم دیا تو وہ اپنے چھوٹے سے بھائی کی محبت میں دوبارہ اس کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ آنے والے چھوٹے بھائی سے اسے اس درجے کی محبت تھی کہ جب ماں 40 دن کا پانی نہا کر اپنے میکے کے لیے روانہ ہونے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کو بضد ہو گیا۔ پہلے تو ماں نے انکار کیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر راضی ہو گئی۔ گولو کا باپ اس سفر میں ساتھ نہیں جا رہا تھا، اس کے کھیتوں میں فصل کٹائی کے لیے تیار کھڑی تھی، اور اس کا ان دنوں گاؤں میں رہنا بہت ضروری تھا۔
اس نے سفر میں بیوی اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک ملازمہ اور مرد ملازم کو ساتھ کر دیا۔ ملازمہ کو ان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا تھا، جبکہ مرد ملازم مردانہ ڈبے میں سفر کرا تھا۔ جب گاڑی کسی اسٹیشن پر رکتی تو وہ آ کر ان کی خیر خیریت دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت کی اشیاء بھی اسٹیشن پر سے خرید کر فراہم کر دیتا۔ گولو سفر میں بہت خوش تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ ریل سے اتنا طویل سفر کرا تھا۔ ریل کی کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے لیے خوشی کی بات یہ بھی تھی کہ اماں سفر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی۔ اس نے گولو کو حلوے کے ساتھ کھانے کے لیے پوریاں بھی دل بھر کر دی اور کبابوں کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں روکا۔ جبھی وہ دوپہر کھانے کے بعد لمبی تان کر سو گیا اور اتنی دیر سوتا رہا کہ اندھیرا ہو جانے پر ہی ملازمہ نے اسے جگایا۔ جاگنے پر وہ کچھ دیر چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلا، پھر رات کا کھانا کھا کر کھڑکی کے قریب جا بیٹھا۔ دن میں ضرورت سے زیادہ سو لینے کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود ماں اور ملازمہ کھانے کے بعد سو چکی تھی۔ رات مزید آگے سرکی تو ماں نیند سے اٹھ کر اس کے قریبی سیٹ پر آن بیٹھی اور اس کو محبت سے پکارا۔ اس کی پکار پر گولو اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے دھیمی آواز میں بولتے ہوئے پانی کی سراہی گولو کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ پانی ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب جو اسٹیشن آئے اس پر اتر کر گولو سراہی بھر کر لے آئے۔ گولو پیچھے بھی ایک اسٹیشن پر ملازم کے ساتھ اترا تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ ملازم اسٹیشن پر لگے نل سے سراہی بھر کر لایا تھا۔ چنانچہ اسے کام مشکل نہ لگا اور ماں کے کہنے پر وہ راضی ہو گیا۔ ریل رکی تو ماں اسے خود لے کر دروازے تک گئی۔ گولو کو اندھیرے ویران اسٹیشن پر اترتے ہوئے کچھ ڈر محسوس ہوا، لیکن ماں نے یہ کہہ کر اسے حوصلہ دیا کہ وہ وہیں دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہے گی اور ممکن ہے کہ ساتھ آنے والا ملازم نذیر بھی اسے مل جائے۔ گولو کو یہ تو معلوم تھا کہ نذیر ہر اسٹیشن پر اتر کر ان لوگوں کی خیر خیریت دریافت کرنے آتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس اسٹیشن پر ریل صرف 1 منٹ کے لیے رکے گی اور اپنے ڈبے میں سویا پڑا نذیر بھی ہرگز یہاں نہیں اترے گا۔ وہ تو اسٹیشن پر پانی کا نلکا بھی تلاش نہ کر سکا کہ ریل چل دی، اور پہلے دروازے میں کھڑی ماں، پھر ان کا ڈبہ اور بتدریج پوری ریل گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ربن کی ساری داستان سن کر سمجھ گیا کہ ایک عورت نے اپنا منصب بھلا کر وہی روایتی سوتیلی ماں والا کردار ادا کیا ہے اور نہایت چالاکی سے کام لے کر آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکنے والے سوتیلے بیٹے سے جان چھڑا لی ہے۔ بعد میں شوہر سے سامنا ہوتا تو وہ کیا کرتی؟ روتی دھوتی اور خوب واویلا کرتی کہ وہ تو سوئی پڑی تھی، رات کو جانے کس پہر اور کہاں صابر ریل سے اتر گیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ صابر کا باپ کیا کرتا؟ چیختا چلاتا، بیوی کو برا بھلا کہتا، اور زیادہ امکان یہی تھا کہ ان ملازمین کو عطاب کا نشانہ بناتا جنہیں اس نے خدمت اور خیالداری کے خیال سے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ آخر کو تو اسے اس دکھ کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ بیوی اگر رات کے وقت گہری نیند سو گئی تھی تو یہ اس کا جرم نہیں، فطرت کا تقاضا تھا۔ ظاہر ہے غم کے لمحات پہ نہایت چالاکی سے ساری منصوبہ بندی کرنے والی شاطر عورت ہر طرح سے شوہر کی دلجوئی کرتی۔ غم زدہ شوہر کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس بیٹے کی صورت میں ایک زبردست کھلونا بھی موجود تھا۔ صابر کا باپ اپنے غبی اور ناکارہ بیٹے کی جدائی کا غم اگر پوری طرح بھولتا نہیں تب بھی اسے سمجھاتا تو کرنا ہی تھا۔ طویل رات میں بیٹا کہاں اور کس جگہ اترا تھا اسے کیسے خبر ہو سکتی تھی؟ وہ اپنے وسائل استعمال کر کے اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو ایک ویران اسٹیشن پر اترنے والے صابر کے ملنے کا امکان بہت کم تھا۔ اس قسم کے بچوں کو تو اسٹیشن پر پھرتے آوارہ گرد اور مجرم فوراً ہی اچک لیتے ہیں اور تیزی سے ادھر سے ادھر منتقل کر کے انہیں ان کی صلاحیت کے مطابق چور، گراکٹ یا گداگر بنا ڈالتے ہیں۔ صابر کے سوتیلی ماں نے یقیناً اس کے مستقبل کا یہی نقشہ سوچا ہوگا، لیکن قسمت کی مہربانی کہ وہ ربن دادا کو مل گیا۔ دادا نے صابر سے اس کے باپ اور گاؤں کا اتا پتہ جاننے کی کوشش کی۔ باپ کا نام تو صابر نے چودھری ناصر بتا دیا، لیکن گاؤں کے بارے میں ڈھنگ سے کچھ نہ بتا سکا۔ ربن نے بھی بہت زیادہ کھوج نہیں کی۔ اس کے دل میں خیال آیا تھا کہ جو ظالم عورت ایک 7 سالہ بچے کو اندھیری رات میں ویران اسٹیشن پر اتار سکتی ہے وہ اپنی اس چال کی ناکامی کے بعد سیدھے سیدھے اسے قتل کرنے کا بندوبست بھی کر سکتی تھی۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ صابر ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہے گا، اور اب وہ پچھلے 8 سال سے گولو بن کر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اڈے کے لوگوں کی بے لوث محبت نے اس کے دل سے اپنے گھر کی یاد مٹائی تھی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا تھا کہ پہلے سال کے بعد اس نے گھر اور گھر والوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا اور یہیں رچ بس گیا تھا۔ وہ ربن دادا کے ساتھ جہاں جہاں رہا وہاں اسے بے شک گھر تو نہیں ملا تھا، لیکن گھر سے زیادہ محبت ضرور ملی تھی، اور محبتوں کو چھوڑ کر جانا کسی بھی ذی نفس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ صابر عرف گولو کو بھی یہاں کی محبتوں نے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اپنے گاؤں کی بولی بھول کر اب وہ ممبئی کی زبان بولنے لگا تھا اور کھیت کھلیانوں کی تازہ ہوا کو چھوڑ کر ممبئی کی دھوئیں بھری فضا میں سانس لینے کا عادی ہو گیا تھا۔ ہاں بھائی رامو، کیا پوچھا اپن نے؟ کون سے شربت کی بات ہو رہی تھی؟ اپنے سوال کے جواب میں رامو کو خاموش پا کر ربن دادا نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ دادا، اصل میں یہ اپنا گولو فاروق کے حریرہ نہ پینے پر اداس ہو رہا تھا، تو اپن نے ذرا مذاق میں ایسے ہی بول دیا کہ تیرے فاروق بھائی شربت دیدار پی کر آ رہے ہیں، اس واسطے کچھ اور نہیں پئیں گے۔ یہ اپن کے سر ہو گیا کہ شربت کا نام دوبارہ بتاؤ تاکہ سچو سے فاروق کے لیے شربت بنوا سکے۔ اب تم ہی بتاؤ دادا، اس شربت کا ذکر شاعروں کے کلام کے سوا کہیں اور ملتا ہے کیا؟
पूरी बात सुनकर रब्बन के होठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई, लेकिन बस लम्हे भर के लिए। फिर वो फौरन संजीदा होकर गोलू के सर पर हाथ फेरते हुए उसको समझाने लगा, तुझे पता है ना ये रामू कैसा मखौलिया है, ऐसे तो उससे मजाक करा था और झूठ मूठ के शरबत का नाम ले डाला, तू इसकी बातों में ना आया कर। इसे भी समझा दो बाबा, ये अपन के साथ ऐसा मजाक ना किया करे, वरना अपन सिर्फ रामू उस्ताद का गला काटने के लिए एक दिन चाकू पकड़ना सीख लेगा। गोलू नाराज लहजे में कहने के बाद गेंद की तरह लुढ़कता एक अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। इस बार रामू खुलकर मुस्कुराया। उसे मालूम था गोलू की ये नाराजगी वक्ती है और वो जरा सी कोशिश से उसे मनाने में कामयाब हो जाएगा। नातंग किया करे से रामू, छोटे दिल का है, ज्यादा सह नहीं पाता। क्या करूं दादा, बस कभी कभी छेड़ने को मन करता है इसे, वरना तुम भी जानते हो सालापन को कितना प्यारा है, इधर अपने मन में बसता साला लाडला। रामू के लहजे में उसके अंदर की सच्चाई थी। रब्बन ने उसके बाद कुछ न कहा और मौजू गुफ्तगू बदलते हुए बोला, वो साले सारे हरामखोर अभी तक बिस्तरों पर पड़े एंड रहे क्या? अभी तक किसी हराम के पिल्ले की च्याऊ म्याऊ सुनाई नहीं दी। साले सारे चांदनी बाई के कोठे पर थे रात, फजर के करीब आकर सोए। हुस्न और शराब के नशे में धुत होकर इतनी जल्दी आंख किधर को खुलने वाली है? दो चार जो साथ नहीं गए थे उन्हें मैंने धंधे से लगा दिया, इसलिए किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही। रामू ने उसे फौरन रिपोर्ट पेश की। गाना सुनना और नाच देखना उस अड्डे के लोगों की वो वाहिद अय्याशी थी जिस पर कभी कतगन नहीं लगाई गई थी। पहले वो लोग फरमाइश करके गाने वालियों को अड्डे पर भी बुलवा लिया करते थे, लेकिन ये पिछले अड्डे की बात थी। जब से वो ठिकाना बदलकर इस आबादी में आकर बसे थे, गाने नाचने वालियों की आमद पर पाबंदी थी और अड्डे के लोग दिलपशौरी के लिए खुद कोठों का रुख किया करते थे। हाँ, इस बात का ख्याल जरूर रखा जाता था कि सारे के सारे एक ही वक्त में गायब न हो जाएं, बल्कि कुछ अड्डे की हिफाजत और नस्ब नस्ब के लिए यहाँ मौजूद रहें। गुज़िश्ता रात भी ऐसा ही हुआ था और रब्बन की इजाजत शामिल रही थी, लेकिन अपने आदमियों का दिन चढ़े तक सोते रहना उसे बरहम कर गया। वैसे भी ये उसके मूड की बात थी, वरना कभी वो उन्हें इससे ज्यादा भी छूट दे देता था। लात मार कर उठान सालों को और धकेल दे पिछले सहन में, कह देना आज डबल कसरत करनी है सबने, किसी को 1 मिनट की भी ढील मत देना। इस बार उसने कहर बार लहजे में कहा तो रामू फट से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे मालूम था कि हुक्म की तामील में जरा भी ताखीर या ढील की गुंजाइश नहीं है। रात अय्याशी करके आने वालों को आज इस गर्म तरीन दिन में अय्याशी की पूरी पूरी कीमत अदा करनी थी, लेकिन वो जानता था कि यह कोई जुल्म नहीं है, बल्कि रब्बन दादा का अपने आदमियों को तरबियत देने का एक अंदाज है। ऐसी सख्तियों से गुजारकर वो अपने आदमियों को इतना सख्त जान बना डालता था कि मुंबई के दूसरे अड्डों पहाड़ों के आदमी उनकी गर्द को भी ना छू पाते थे और वो सब में नुमाया नजर आते थे। रामू के रवाना होने के बाद दादा खुद भी तख्त से खड़ा हो गया। उसका रुख ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका ध्यान फारूक की तरफ था और आंखों में फिक्र की परछाइयां उतर आई थीं। वो जानता था कि फारूक मोहब्बत की राह पर चल पड़ा है और अड्डे से वाबस्ता किसी शख्स को यह जज्बा रास नहीं आता था। वो बहुत सख्त जान होकर भी इस लतीफ जज्बे का बोझ उठाने में उमूमन नाकाम ही रहते थे। गुड मॉर्निंग। दफ्तर पहुंचते जूलियट के आरिफ से मुलाकात हो गई तो मिजाज खुद ब खुद ही खुशगवार हो गया। अल्लाह करे कि यह मॉर्निंग और इसके बाद का बाकी डे भी गुड ही रहे, वरना आज गर्मी जिस तरह मिजाज पूछ रही है ना, लग नहीं रहा कि कुछ भी गुड रहेगा। आरिफ ने रुमाल से माथे पर आया पसीना पोंछते हुए बेजारी से कहा, एक तो तुम बड़ी जल्दी हर मुश्किल से घबरा जाते हो, चीजों का पॉजिटिव व्यू भी देखने की कोशिश किया करो। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि ये इतनी गर्मी और हब्स बारिश की साइन है, तुम देखना आज बारिश जरूर होगी और गर्मी का जोर टूट जाएगा। उसने अपनी सीट संभालते हुए आरिफ को टोका। आरिफ से उसकी जान पहचान इस दफ्तर में नहीं हुई थी, बल्कि वो जमाना तालिब इल्मी से एक दूसरे को जानते थे और साथ ही मास्टर्स किया था। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, बल्कि हकीकतन ये दोस्ती से भी कुछ आगे का ताल्लुक था। आरिफ वाज़ेह तौर पर उससे अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुका था और जूली ने भी उसे पॉजिटिव जवाब भी दिया था। अलबत्ता उनका फौरी शादी का इरादा नहीं था, क्योंकि आरिफ को बहुत से घरेलू मसाइल दरपेश थे। तुम जानती तो हो कि मेरी जिंदगी में इतनी बहुत सारी चीजें नेगेटिव है कि मेरे लिए पॉजिटिव सोचना मुमकिन ही नहीं होता। वो कुछ उलझा वैसा लग रहा था। जूली ने उसको गौर से देखा और बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर उसकी मेज की तरफ बढ़ गई। उस बड़े से कमरे में उनके अलावा मजीद 2 अफराद के लिए भी मेजें मौजूद थी, लेकिन उनके बाकी दोनों साथी अभी दफ्तर नहीं पहुंचे थे, इसलिए वो खुलकर एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते थे। क्या हुआ आरिफ, एनी प्रॉब्लम? आरिफ महज एक ठंडी सांस भरकर रह गया। मुझसे शेयर नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम? हमेशा तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, हालांकि दिल चाहता है कि कभी तुमसे अच्छी और खूबसूरत बातें भी करूं। लड़कियां तो ऐसी बातें सुनना चाहती है ना? करेक्ट, ऐसा होता है, लेकिन क्या तुम मुझे उन लड़कियों में काउंट कर सकते हो जो सिर्फ खुशी की डिमांड करती हैं और दुख शेयर नहीं करना चाहती? आई एम अ मैच्योर गर्ल एंड आई नो कि लाइफ में सिर्फ खुशी नहीं होती, उसमें दुख और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जो सिंसियर फ्रेंड होता है ना, वो हर तरह के हालात में साथ देता है। थैंक यू सो मच जूली, तुम वाकई बहुत प्यारी लड़की हो। तुम्हें देखता हूँ तो खुद को खुशकिस्मत महसूस करने लगता हूँ। अल्लाह ने अगर तुम जैसी दोस्त ना दी होती तो मेरी जिंदगी मजीद तकलीफ दे होती।
عارف نے میز پر دھرا اس کا دودھیا نرم و ملائم ہاتھ تھام کر جذباتیت سے کہا. جولی شرما گئی. پھر وہ سنجیدگی سے بولی, تھینک گاڈ کہ تم نے کسی پازیٹیو بات کو تو ایکسیپٹ کیا. اب پلیز جلدی سے مجھے بھی بتا دو کہ تم اتنا ڈسٹرب کیوں ہو. وہ کل شام بڑی خالہ ہمارے گھر آئی تھی. وہی نا جن کے بیٹے سے تمہاری بہن آبدہ کی میرج فکس ہے. عارف کا جملہ سنتے وہ بے اختیار بول پڑی. عارف اور اس کے کئی سالوں کے ساتھ میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے خاندان کے افراد اور مسائل سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے. چنانچہ وہ جانتی تھی کہ عارف کی چاروں چھوٹی بہنوں میں سے سب سے پہلے نمبر کی آبدہ کی بات چیت اس کی خالہ زاد بھائی سے طے ہے. وہ ہمارا خیال تھا جس کی خالہ کل تردید کرنے کے لیے آئی تھی. واٹ ڈو یو مین؟ وہ کل اطلاع دینے کے لیے آئی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ ایک تاجر کی بیٹی سے طے کر دیا ہے اور بڑی عید کے بعد شادی ہونے والی ہے. تو تم لوگوں نے ان کو یاد نہیں دلایا کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ پہلے ہی آبدہ سے طے کر چکی ہے؟ اماں نے کہا تھا. یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی, کمال ہے قمر النساء, تم اتنی پرانی بات کو ابھی تک دل میں لیے بیٹھی ہو. ایسا تو میں نے آبدہ کی پیدائش پر اس کی پیاری صورت دیکھ کر یوں ہی کہہ دیا تھا, ورنہ بات کو تو میرے ذہن میں اس بات کا خیال بھی نہیں رہا. بھلا میں نے کوئی باقاعدہ رسم کر ڈالی تھی جو تم دل میں یہ امید لیے بیٹھی رہی؟ اماں بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بولی, آپا میں نے آپ کی ایک بار کی خواہش کو حکم جانا تھا اور یہی سوچا تھا کہ اپنوں میں باقاعدہ رسم وغیرہ کرنے کا کیا تکلف. خیر سے جب آپ صفدر میاں کو بہانے کھڑی ہوں گی تو سیدھی میری دہلیز پر ہی پہنچے گی. آپ بھی تو عابدہ سے ہمیشہ اتنی چاہت جتلاتی رہی ہیں. اس کی پیدائش کے بعد سے کوئی عید شب برات ایسی نہیں گزری کہ آپ نے اس کے لیے جوڑا اور دوسری چیزیں نہ بھجوائی ہوں. آپ کے اس رویے سے میں نے یہی جانا کہ آپ عابدہ کو اپنی ہونے والی بہو سمجھ کر یہ سب کچھ کرتی رہی ہیں. اسے آپ کی امانت خیال کر کے میں نے تو کبھی کہیں اس کی بات بھی چلانے کی کوشش نہیں کی. اماں کی یہ باتیں سن کر خالہ بدک گئی اور تڑ سے بولی, تمہارا دماغ تو نہیں سٹیا گیا جو تم خالہ بھانجی کی محبت کو اپنے مطلب پر رنگ دے رہی ہو؟ ٹھیک ہے, عابدہ بھانجی ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پیاری ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے سکے بیٹے سے زیادتی کر جاؤں. تم خود ہی ایمان سے بتاؤ, میرے 6 فٹ کے بیٹے کے ساتھ تمہاری ناٹی موٹی عابدہ بھلا جچے گی کیا؟ مانا کہ شکل کی بہت پیاری ہے لیکن قد کاٹ کے حساب سے تو گزارے لائق بھی نہیں ہے. میں بھلا اپنے بیٹے کی ایسی بے جوڑ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اماں خالہ کی باتیں سن کر روتی رہی اور خالہ ان کے آنسو پوچھے بغیر اپنے گھر روانہ ہو گئی. ان کے جانے کے بعد سے اماں بستر سنبھال کر لیٹی ہوئی ہیں. انہیں سخت بخار ہے. چاروں بہنیں بھی اداس ہیں. عابدہ کو تو میں نے خود باورچی خانے میں چھپ کر روتے دیکھا تھا اور اپنی بے بسی پر تل ملا کر رہ گیا تھا. مجھے معلوم ہے جب ابا کو یہ بات پتہ چلے گی نا تو وہ تانے دے دے کر اماں کا جینا اور حرام کر دیں گے, کیونکہ خالہ اماں کی بہن ہے اور ابا کو اماں کے سارے رشتے دار سخت برے لگتے ہیں. جولی سب کچھ سن کر ششدر سی بیٹھی رہ گئی. اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ عارف کے گھر میں اس وقت کیا حالات ہوں گے. عارف کی بہنوں کی شادی اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پہلے ہی مسئلہ بنی ہوئی تھی. عابدہ اور اس سے چھوٹی زاہدہ اور شاہدہ سبھی چھوٹے قد کی تھیں اور یہ چھوٹا قد انہوں نے اپنی ماں سے ورثے میں پایا تھا, جبکہ عارف اور سب سے چھوٹی بہن ماجدہ مناسب قد و قامت کے مالک تھے. وہ دونوں اپنے والد پر گئے تھے. عارف کی زبانی حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق عارف کی والدہ اس کے والد کی ماموزاد بہن تھی اور عارف کے والد کو اپنی پسند کے برخلاف صرف اپنی والدہ کی خواہش پر قمر النساء سے شادی کرنا پڑی تھی. زبردستی کی اس شادی کو انہوں نے کبھی خوش اسلوبی سے نہ نبھایا اور بیوی بچوں کے لیے سراپا قہر بنے رہے. مالی آسودگی میسر آ جاتی تو شاید پھر بھی ان کے مزاج کی تلخی میں کوئی فرق آ جاتا, لیکن انہیں ساری زندگی کپڑے کی دکان پر ملازمت کرتے اور گھٹ گھٹ کر جیتے گزارا کرنا پڑا تو مزاج اور بھی خراب ہوتا چلا گیا. بس واحد عارف ہی تھا جو واحد اولاد نریدہ ہونے کی وجہ سے ذرا رعایت کا حقدار ٹھہرا اور اسے اس کے والد نے حسب خواہش تعلیم دلوائی. اب عارف کو اپنے باپ کی اس مہربانی اور ماں بہنوں کی محبت کا حق ادا کرنا تھا. اسی لیے جولی کو چاہنے کے باوجود وہ اپنے فرائض کی ادائیگی تک شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کے مسائل کو سمجھتی جولی اس بات کے لیے راضی تھی, بلکہ اس کے حساب سے یہی بنا سکتا. وہ خود بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کے بعد وہ دونوں تنہا رہیں. اس نے سوچ رکھا تھا کہ عارف کی بہنوں کی شادی کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے والدین کے ساتھ آرام سے ایک گھر میں اکٹھا رہ لیں گے. لیکن یہ ساری پلاننگ تو بات کی تھی, ابھی تو عارف کو درپیش مسائل کی بات تھی اور فی الحال اسے اس کا حوصلہ بڑھانے کا فرض انجام دینا تھا. وہ پوری تندہی سے کام کرنے لگی. یو ڈونٹ وری عارف, گاڈ سے اچھی ہوپ رکھو. وہ کہتے ہیں نا جب ایک ڈور بند ہو جائے تو اس کی جگہ گاڈ 10 ڈور کھول دیتا ہے. عابدہ کے لیے بھی وہ کچھ اچھا ہی کرے گا, بلکہ اب بھی اچھا ہی ہوا. ایسے سیلفش لوگوں کے ساتھ ساری لائف گزارنا پڑتی تو وہ کون سا خوش رہ پاتی. تمہیں یہ سب کچھ جان کر برا نہیں لگا جولی؟ برا کیسے نہیں لگے گا؟ تمہیں اور تمہاری فیملی کو دکھ پہنچائے تو مجھے بھی برا لگے گا نا, پر میرا ماننا ہے کہ گاڈ سب کچھ ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے. اس نے سادگی سے جواب دیا. کہ تمہیں یہ جان کر برا نہیں لگا کہ پہلے ہی میرے لیے اپنی بہنوں کی شادی کرنا مشکل ہے اور عابدہ کا رشتہ ختم ہو جانے کی وجہ سے مسئلہ اور بھی بڑھ گیا ہے, تو ہماری شادی پتہ نہیں کتنی لیٹ ہو جائے گی. واٹ ربش عارف, میں تم کو ایسی سیلفش لڑکی لگتی ہوں کیا؟ میں نے تم سے جو کمٹمنٹ ایک بار کر لی ہے نا اس پر ساری لائف قائم رہوں گی. اصل چیز ہماری کمٹمنٹ اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہے. یہ ہے تو سب کچھ ہے.
ورنہ کچھ نہیں. شادی کا کیا ہے, کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گی. وہ اپنائیت بھری ناراضگی سے اس کو سمجھا رہی تھی. اسی وقت ان کے ساتھ کام کرنے والا متر اندر آیا اور بولا, بڑی زوردار بارش ہو رہی ہے, میں تو منٹوں میں بھیگ گیا. اس کی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے. وہ واقعی بری طرح بھیگ چکا تھا. مترا سے ہٹ کر ان دونوں کی نظروں نے کھڑکی سے باہر تک کا سفر ایک ساتھ طے کیا. واقعی زوردار بارش ہو رہی تھی, لیکن اپنی محویت میں انہیں علم ہی نہ ہو سکا. او ریئلی, اٹس ریئننگ, کم آن عارف, آؤ باہر چل کر انجوائے کرتے ہیں. برستی بارش دیکھ کر جولیٹ کا موڈ یکسر بدل گیا. وہ چہک کر بولتی ہوئی فوراً حرکت میں آ بھی گئی. ناچار عارف کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑا. وہ دونوں کمروں کے سامنے بنے برآمدے میں آ کھڑے ہوئے. یہاں بارش کا پانی صرف بوچھاڑ کی صورت میں آ رہا تھا. جولیٹ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بوچھاڑ میں کر دیے. فوراً ہی اس کے دودھیا بازو پانی کے ٹھنڈے اور لطیف قطروں سے بھیگ گئے. کچھ چھینٹے اس کے چہرے اور گردن پر بھی پڑے. سرشاری کے احساس کے ساتھ وہ کسی ننھی بچی کی طرح کھلکھلا کر ہنس دی. عارف نے اس کو دلچسپی سے دیکھا. آنکھوں میں دھنک رنگ لیے وہ زندگی کی ایک ایسی تصویر کی مانند نظر آ رہی تھی جس سے صرف پیار کیا جا سکتا تھا. عارف کے دل پر چھائی دھند بھی چھٹنے لگی اور ایک خوشگوار سے احساس کے زیر اثر وہ اپنی جگہ سے 2 قدم آگے بڑھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو یکجا کر کے اس نے اپنی اوک میں بارش کا پانی جمع کیا اور یکدم ہی پلٹ کر جولیٹ کی طرف اچھال دیا. بارش کے شفاف ہیرے جیسے قطرے اس کے سیاہ بالوں اور اجلی جلد پر ٹھہر کر یوں رنگ بکھیرنے لگے کہ وہ پور پور ان دھنک رنگوں میں بھیگی خود بھی قوس قزح کی مانندی نظر آنے لگی. ایک ایسی جیتی جاگتی قوس قزح کی مانند جس کی ہنسی کی جل ترنگ میں زندگی کے مدھر گیت گونج رہے تھے.